السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرب قیامت کی نشانیاں، علامات کبریٰ، اس ٹاپک پہ ہمارے لیکچرز چل رہے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے دعوت الارض کا نکلنا۔ قیامت کے قریب ایک جانور زمین سے نکلے گا، وہ لوگوں سے باتیں کرے گا۔ سورۃ نمل آیت نمبر 82 میں اللہ فرماتے ہیں، اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ان پر آ پہنچے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا اور کہے گا، لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ قیامت سے پہلے چاشت کے وقت ایک عجیب جانور نکلے گا جسے دعوت الارض کہا جائے گا۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی پہلی نشانی سورج کا مغرب سے نکلنا ہے اور دوسری نشانی چاشت کے وقت جانور کا نکلنا ہے۔ تو ان احادیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قیامت سے پہلے لوگ اللہ کو بھول چکے ہوں گے، قرآن کو بھول چکے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ جانور کو ایک جو ہے وہ زمین سے نکالیں گے جس کو دعوت الارض کہا جاتا ہے۔ تو وہ جانور جب زمین سے نکلے گا تو وہ لوگوں سے باتیں کرے گا اور کیا کہے گا کہ لوگ قرآن کی آیات پہ یقین نہیں کرتے تھے۔ اور وہ جو چاشت کا وقت ہوگا جب وہ عجیب قسم کا جانور جو ہے وہ نکلے گا، اور اس کے نکلنے کے بعد بھی کسی کا ایمان لانا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اگر کسی نے اللہ پہ ایمان لانا ہے تو دعوت الارض کے نکلنے سے پہلے ایمان لیا ہے۔ کسی نے اللہ سے توبہ استغفار کرنی ہے تو اس کے نکلنے سے پہلے توبہ استغفار کر لے۔ مکہ کی ویرانی، قیامت سے پہلے اللہ کے گھر کا حج کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ اللہ کے گھر کا حج کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ قیامت کے قریب ایک حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی خانہ کعبہ ڈھا دے گا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ قیامت کے قریب بیت اللہ شریف کو نعوذ باللہ آگ لگا دی جائے گی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب دین میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ نمبر 1 خون بہایا جائے گا۔ نمبر 2 زیب و زینت ظاہر ہوگی۔ نمبر 3 اونچی عمارتیں بنائی جائیں گی۔ نمبر 4 بھائیوں میں اختلاف ہوگا۔ اور نمبر 5 بیت اللہ کو آگ لگا دی جائے گی۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ تو قیامت سے پہلے جو ہے ایک تو اللہ کے گھر کوئی حج کرنے والا نہیں ہوگا، اور پھر ایک حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا اور اسے آگ لگا دے گا۔ اللہ تعالیٰ اسی آزمائشوں سے تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے، آمین۔ مدینہ کی ویرانی، لوگ مدینہ چھوڑ کر اپنی اپنی پسندیدہ اور آرام دہ جگہوں پر رہائش اختیار کریں گے اور مدینہ بے آباد ہو جائے گا۔ قیامت کے قریب مدینہ وحشی جانوروں کا مسکن ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، تم لوگ مدینہ کو خیر اور بھلائی پر چھوڑ جاؤ گے، وہاں وحشی جانور درندے بسنے لگیں گے۔ دو چرواہے مدینے اپنی بکریاں لینے آئیں گے تو وہاں بکریوں کی بجائے صرف وحشی جانور ہوں گے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے کہ قیامت کے قریب مدینہ ویران ہو جائے گا اور وہ جانوروں کا مسکن بن جائے گا، اور مدینہ کے رہنے والے لوگ مدینہ چھوڑ کے مختلف جو ہے علاقوں میں جو ہے وہ چلے جائیں گے۔ قیامت کی ایک اور نشانی ہے آگ کا نکلنا، اور یہ قیامت کی آخری نشانی ہے۔ یمن کے دارالخلافہ حضر موت کی طرف سے ایک آگ نکلے گی جو تمام لوگوں کو شام کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ حضرت سالم بن عبداللہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے حضر موت کی طرف ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو جمع کرے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اس وقت ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ شام میں رہائش اختیار کرنا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ تو جو ہے نا، قیامت شام کے ملک میں برپا ہوگی اور اس میں اس وقت دنیا میں کچھ لوگ زندہ ہوں گے، پوری دنیا میں جہاں جہاں ہوں گے، تو وہ آگ پوری دنیا سے لوگوں کو ہانک کر شام کے ملک لے جائے گی۔ قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اسی طرح چھانٹے جاؤ گے جس طرح اچھی کھجوریں ردی کھجوروں سے چھانٹی جاتی ہیں۔ تم میں سے نیک لوگ اٹھا لیے جائیں گے اور بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے۔ اس وقت اگر مر سکو تو مر جانا۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ تو اس لیے جو ہے دنیا میں جب بدترین لوگ رہ جائیں گے نا تو ان پہ قیامت برپا ہوگی۔
اب فطروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مرنے کے لیے ایک دعا سکھائی ہے، وہ دعا جو ہے وہ مانگنا جائز ہے۔ ویسے آپ کو پتہ ہے نا مرنے کی دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ اب اللہ کے نبی نے اوپر والی حدیث میں کیا کہا، اگر مر سکو تو مر جانا۔ اس میں سے مراد یہ نہیں کہ خودکشی کر لینا، کہ وہ اتنا مشکل وقت ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے وقت سے ہم سب کو جو ہے محفوظ رکھے، آمین۔ قیامت سے پہلے ساری دنیا کافروں، مشرکوں، بدترین لوگوں سے بھر جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی مگر بدترین لوگوں پر۔ مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت مرداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک لوگ دنیا سے ایک ایک کر کے اٹھ جائیں گے اور ایسے لوگ باقی رہ جائیں گے جن کی حیثیت اللہ کے نزدیک جو یا کھجور کے کچرے جیسی ہوگی، جن کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اب اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے، قیامت سے پہلے دنیا سے میں جتنے بھی نیک لوگ ہیں گے وہ سارے اٹھا لیے جائیں گے، یعنی فوت ہو جائیں گے، اور بدترین لوگ دنیا میں رہ جائیں گے۔ اللہم لا اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسے بدترین لوگوں میں نہ کرے، آمین۔ قیامت کے قریب عیسائیوں کی تعداد باقی مذاہب سے زیادہ ہوگی۔ حضرت مستور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت آئے گی تب رومیوں یعنی عیسائیوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ قیامت کے نزدیک زمین پر اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ زمین پر اللہ اللہ نہیں کہا جائے گا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ قیامت کے قریب شیطان لوگوں کو بتوں کی پوجا نہ کرنے پر شرم دلائے گا اور لوگ بتوں کی پوجا شروع کر دیں گے۔ قیامت کے قریب جہالت کی وجہ سے نماز، روزہ، قربانی، صدقہ تک کو کوئی جاننے والا باقی نہیں رہے گا۔ قیامت سے پہلے قرآن کے صفحات سے ایک ہی رات میں سارے الفاظ اٹھا لیے جائیں گے اور جلدوں میں صرف سفید صفحات رہ جائیں گے۔ قیامت کے قریب لوگ سر عام راستوں میں زنا کریں گے۔ سب سے نیک وہ ہوگا جو نصیحت کرے گا، ذرا دیوار کے پیچھے چلے جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ تم راستوں میں اس طرح زنا کرو گے جس طرح گدھے کرتے ہیں۔ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کرنے والے قریش کے چند نوجوان ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، میری امت قریش کے چند نوجوانوں کے ہاتھوں ہلاک ہو گئی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اب دیکھ لیں، اللہ کے نبی نے 1400 صدیوں پہلے پیش گوئی کر دی تھی کہ پوری جو امت مسلمہ ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے، ان کی ہلاکت کا باعث کون کے؟ چند قریش کے نوجوان۔ اور آج آپ خود دیکھ لیں، جو چینج مڈل ایسٹ میں آ رہا ہے، سعودیہ میں چینج آ رہا ہے، اور 2-3 سالوں میں ہی حد سے زیادہ چینج آ گیا ہے۔ اور وہ کون ہے جو سعودیہ میں رہتے ہیں؟ وہ بھی کون ہے؟ عربی ہے نا۔ اور جو دبئی، ابو ظبی، وہاں بھی کون رہتے ہیں؟ سارے عربی رہتے ہیں نا۔ اللہ نے مال انہیں دیکھ لیں کتنا زیادہ دیے۔ اور ابو ظبی میں آپ کو پتہ ہے مندر بن چکا ہوا ہے۔ سعودیہ میں بھی آپ کے سامنے جو حالات ہو رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے یہ پیش گوئی کر دی تھی کہ تمام امت مسلمہ کی تباہی کا باعث قریش کے چند نوجوان ہوں گے۔ قیامت سے پہلے حجاز سے ایک آگ نکلے گی جو بصرہ شام کے اونٹوں کی گردنیں روشن کر دیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک حجاز کی زمین سے آگ نہ نکل آئے اور وہ بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں روشن کر دے گی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ وضاحت: حجاز مکہ اور مدینہ کا علاقہ ہے۔ یہ پیش گوئی عباسی دور میں پوری ہو چکی ہے، یعنی 654 ہجری میں مدینہ میں زلزلہ آیا، زمین پھٹی، اس سے ایک آگ نکلی جو 40 دن تک روشن رہی اور سینکڑوں کوس تک اس کی روشنی پہنچتی تھی۔ تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آج ہمارا یہ کورس قرب قیامت کی نشانیاں مکمل ہو گیا ہے۔ اس کورس میں ہم نے پہلے قیامت کے فتنے پڑھے تھے، پھر علامات صغریٰ چھوٹی نشانیاں پڑھی تھی، اور پھر ہم نے علامات کبریٰ جو بڑی نشانیاں ہیں قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی، اس کے بعد قیامت آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ کرے اور ہم سب کو جو ہے دنیا میں قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔